کہ ہر اس اعتبار سے رہنمائی فرمائیں گے، ہر اس اعتبار سے مجھے رہبر رہنمائی کریں گے، ہر اس تقاضے کی فلفلمنٹ کریں گے، تو یاد رکھیے اس میں لوگ منقسم ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض علوم عطا فرمائے، لیکن عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ آپ جس اعتبار سے بھی رہنمائی کے طلبگار ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، امتی کبھی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ جس اعتبار سے رہنمائی چاہے گا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے حبیب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ اس ماں کی عمومیت میں اتنی وسعت ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اس کا کوئی مخصص نہیں ہے، اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، یہ عام مخصوص البات نہیں ہے، یہ عموم اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اگر آپ کالج کے طالب علم ہیں، آپ دین پڑھ رہے ہیں یا دنیا پڑھ رہے ہیں، کسی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کونین کے والی، خسرو خوبا، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آقا سے پوچھیں، آقا آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ جس اعتبار سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی سائنٹسٹ ہیں تو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ فزیالوجی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم افعال الاعضاء میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ جل وعلا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآن کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں گے، سورہ مومنون کا مطالعہ کریں گے، آپ فزیالوجی کے علم سے بھی آشنائی حاصل کریں گے۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایمبریولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سورہ علق کا مطالعہ کر لیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، علق کے متعلق ارشاد فرمایا۔ علق کا جو کنسپٹ آج لوگوں نے سمجھا ہے، ماضی کے مفسرین کو اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا، لیکن آج جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے آج جو لوگوں نے علق کے تصور کو سمجھا ہے، اس سے آج ایمبریولوجی کے ماہرین رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ مزید اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سورہ طارق کا مطالعہ کر لیں، آپ جان جائیں گے کہ جن علوم کو دور حاضر کے سائنسدانوں نے آج سمجھا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبریولوجی کا وہ سارا علم آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بحریات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اوشنالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ سورہ روم کا مطالعہ کر لے، سورہ زمر کا مطالعہ کر لے، سورہ مومنون کا مطالعہ کر لے، آپ جان جائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ اللہ نے حضور کو اوشنالوجی کا علم بھی عطا فرمایا، بحریات کا علم بھی عطا فرمایا۔ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آبیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہائیڈرولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو بہت زیادہ سائنسی علوم حاصل تھے، غیر نظریاتی لوگوں کے ساتھ، ایتھسٹ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، سائنٹسٹ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو حضور کے علوم غیبیہ کے منکر ہیں۔ ہمیں تو امام احمد رضا نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اگر آپ کو اس ذہنی خلش و ارتباک کا شکار وہ ہو جو احساس کمتری کا شکار اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اس کے اکابر نے اسے وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ عقائد اہل سنت سے متصادم ہے، لیکن ہمارے اکابر نے تو ہمیں بتا دیا کہ اللہ جل وعلا نے محبوب کریم کو کل علوم غیبی عطا فرما دیے۔ آج کا سائنٹسٹ، آج کا علم آبیات کا ماہر، ہائیڈرولوجی کا ماہر کہتا ہے کہ آسمان سے یہ جو بارش کی برسات ہوتی ہے، یہ ایک خاص تعداد میں بارش کے قطرات برستے
برستے ہیں، یعنی جو اس سال آسمان سے بارش کی برسات ہوئی ہے، یا جو 2018 میں مجموعی طور پر اس زمین پر بارش کی برسات ہوئی ہے، جتنے قطرے آسمان سے اس زمین پر برسے ہیں، مجموعی طور پر 2019 میں بھی اتنے ہی قطرات کی برسات ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذی انزل من السماء ماء بقدر، اللہ جل وعلا آسمان سے ایک خاص تعداد میں بارش کی برسات فرماتا ہے، بارش کی خاص مقدار آسمان سے زمین پر برستی ہے۔ اس چیز کو دور حاضر کے سائنسدانوں نے آج سمجھا، یعنی مجموعی طور پر آسمان سے زمین پر جتنی برسات ہوتی ہے وہ ایک ہی تعداد میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ سانگلا ہل میں جتنی برسات لاسٹ ایئر ہوئی اتنی برسات اس سال ہوگی، نہیں، اس ممکن ہے اس سال کم برسات ہوئی ہو، گزشتہ سال زیادہ ہوئی ہو، لیکن مجموعی طور پر اس پوری زمین پر جتنی برسات گزشتہ سال ہوئی ہے اتنی ہی برسات اس سال میں ہوئی ہے۔ دور حاضر کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ گزشتہ سال سے زائد ہو جائے تو اس زمین پر ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جائے، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ میں نے کہا جن حقائق کائنات کو تم نے آج سمجھا ہے، کونین کے والی نے انہی حقائق کو 1400 سال پہلے طیبہ کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ علم کی وسعت ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علم کی وسعت ہے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غلام قادیانی کو بڑا علم تھا، میں کہتا ہوں تم نے حضور کے علم پر تنقید کی اور اس کے علم کا پرچار کیا، کیوں کیا؟ شاید تم ہی وہ لوگ ہو جو حضور کے علم پر تنقید کرتے رہے اور اس کے لیے دروازے کھولتے رہے۔ آج تم ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہو، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تو تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ریالٹی کو جانتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار تم نے کیے۔ ہم تو ان اکابرین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا ہمارے آقا کو اللہ نے ہر علم عطا فرما دیا۔ اگر تم آگے آبیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، چند قدم آگے بڑھنا چاہتے ہو، ارضیات کو اسٹڈی کر لو، جیولوجی کو اسٹڈی کر لو۔ تم جیولوجی کو اسٹڈی کرو تو سورہ نبا کا مطالعہ کر لو، فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ کہا یہ زمین کی حقیقت ہے، زمین کی ریالٹی، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ لیل و نہار کی گردشیں کیا ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے، ان میں حکمتیں کیا ہے، ان کی ریالٹیز کیا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمین کی حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ اگر تم ارضیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، جیولوجی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، فلکیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ آؤ سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم علم طب پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم علم طب میڈیسن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نحل کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم حیوانیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، زوالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نمل کا مطالعہ کر لو، سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم نباتیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، بٹنی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ رات کا مطالعہ کر لو، سورہ یاسین کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم فزکس کو پڑھنا چاہتے ہو، علم طبیعیات کو پڑھنا چاہتے ہو تو تم سورہ سبا کا مطالعہ کر لو۔ میں کہتا ہوں اگر تم سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم انسانی دماغ کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم اقتصادی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، معاشی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، سیاسی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک اچھے سپیکر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے آریٹر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے رہنما بننا چاہتے ہو، کسی اعتبار سے جس اعتبار سے رہنمائی چاہیے، کسی اور دربار پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور دروازے پر دستک